جیسے تھی تم کو آس وہ عباس مر گیا، ہم شکل مصطفیٰ بھی جہاں سے گزر گیا، تنہا جواں کا لاشا اٹھایا ہے دشت میں، تیرا حسین اکیلا ہے دشت میں، سب مارے جا چکے۔ بابا میرے بابا، بابا میرے بابا، اب میں سو جاؤں گی بابا، اب میں سو جاؤں گی بابا، اب میں سو جاؤں گی، باپ کے سر سے لپٹ کر یہ سکینہ بولی، اب میں سو جاؤں گی، باپ کے سر سے لپٹ کر یہ سکینہ بولی، اب میں سو جاؤں گی، بند ہو جائیں گی، بند ہو جائیں گی کچھ دیر میں آنکھیں میری، اب میں سو جاؤں گی، باپ کے سر سے لپٹ کر یہ سکینہ بولی، اب میں سو جاؤں گی، چلتے ناکے سے جو ظالم نے گرایا تھا مجھے، ایک بی بی نے گلے آ کے لگایا تھا مجھے، اپنی آغوش میں ایک بار سلایا تھا مجھے، ساتھ بابا کے، ساتھ بابا کے میرے آئی ہے پھر وہ بی بی، اب میں سو جاؤں گی، باپ کے سر سے لپٹ کر یہ سکینہ بولی، اب میں سو جاؤں گی، قید یہ ختم ہے زندان کی کچھ دیر کے بعد، پاس اصغر کے چلی جاؤں گی کچھ دیر کے بعد، بند ہو جائیں گی آنکھیں میری کچھ دیر کے بعد، پیاسے ہونٹوں سے، پیاسے ہونٹوں سے سنائیں گے جو بابا
لپٹ کر یہ سکینہ بولی، اب میں سو جاؤں گی۔ سر جھکائے ہوئے بے آس کھڑے ہیں اماں، کربلا والے میرے پاس کھڑے ہیں اماں، یہاں اکبر وہاں عباس کھڑے ہیں اماں، آ گئے سب میں جنہیں یاد کیا کرتی تھی، اب میں سو جاؤں گی۔ باپ کے سر سے لپٹ کر یہ سکینہ بولی، اب میں سو جاؤں گی۔ ماں کی نظروں سے سکینہ کو چھپا لو بھیا، ہاں مجھ کو قرآن مصائب تو سنا دو بھیا، قبلہ روحات پہ دکھیا کو لٹا دو بھیا، تم سے وعدہ رہا، تم سے وعدہ رہا دہراتے ہوئے نعت علی، اب میں سو جاؤں گی۔ باپ کے سر سے لپٹ کر یہ سکینہ بولی، اب میں سو جاؤں گی۔ پھر نگاہوں میں میری تیروں بھرا ہے لاشاں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں میرے پیارے بابا، گونجتی ہے وہ الیہ یا بنیا کی صدا، آج آواز وہی آتی ہے مقتل والی، اب میں سو جاؤں گی۔ باپ کے سر سے لپٹ کر یہ سکینہ بولی، اب میں سو جاؤں گی۔ جب سے دربار میں غربت کا وہ منظر دیکھا، شہ کی تنہائی نے ایک پل مجھے سونے نہ دیا، ختم یہ خوف ہوا آج سے اکبر میرا، کوئی اب بابا کے، کوئی اب بابا کے ہونٹوں پہ نہ مارے گا چھڑی، اب میں سو جاؤں گی۔ باپ کے سر سے لپٹ کر یہ سکینہ
جاؤں گی. نعرہ صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا مولى الكونين محبوب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على عطرة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائمة الباقية ولأعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. صلوات بر محمد. معزز سامعین، محترم مومنین، جس آیت کو میں نے سرنامہ مجلس قرار دیا ہے، یہ آیت سورہ اما یتساءلون کی پہلی آیت ہے، یہ دوسری آیت ہے اور 30ویں پارے کا پہلا سورہ ہے، جس میں ارشاد قدرت ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. سوال کرو، اس سے سوال کرو جس کے پاس عظیم خبروں کا خزانہ ہے. سوال کرنے کا حق ہے سب کو، لیکن سوال اس سے کیا جائے کہ جس کے پاس تمام علوم کا خزانہ ہے. اور قرآن نے بارہا اس طرف اشارہ کیا ہے، کہیں یہ ارشاد فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر، سوال کرو ان سے جو صاحبان ذکر ہیں. تو یہ سوال کرنے کا حق دیا گیا ہے، لیکن ہر ایک سے نہیں، اس سے پوچھو جا کے جس کے پاس عظیم خبروں کا خزانہ ہے. عظیم خبریں کون سی ہیں؟ دنیا میں جناب امیر کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جس نے ممبر پر چڑھ کے یہ کہا کہ جو پوچھنا ہو ہم سے پوچھو، جو پوچھنا ہو. یعنی کوئی قید نہیں لگائی کہ بس اتنا پوچھنا ہو، یہ پوچھنا ہو. نہیں، ہم سے جو پوچھنا ہو تم پوچھ سکتے ہو. آزادی ہے تمہیں سوال کی، اور تم ہر سوال کو کر سکتے ہو. تمہیں جواب مکمل ملے گا. لیکن یاد رکھنا کہ اور لوگوں کی گفتگو میں اور ہمارے یہاں کی گفتگو میں فرق ہے. اور لوگ وہ ہیں کہ جن کی گفتگو میں بات کرنے میں تضاد ملے گا، کہیں کچھ ملے گا، کہیں کچھ ملے گا. لیکن جب آل محمد گفتگو کرتے ہیں تو قرآن اور آل محمد کی گفتگو ایک جیسی ہوتی ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. قرآن اور آل محمد کی گفتگو میں کہیں فرق نہیں ملتا، ایک جیسے ہیں.
اسی لیے ایک قرآن صامت کہا جاتا ہے اور ایک قرآن ناطق کہا جاتا ہے. ایک خاموش قرآن ہے، ایک بولتا ہوا قرآن ہے. قرآن جو کچھ ہے وہ زیادہ تر فضیلت آل محمد ہی میں ہے، اور ہر بات قرآن کی آل محمد کے علاوہ کوئی نہیں سمجھا سکتا، چاہے وہ کتنا بھی دعویٰ کرے کہ صاحب ہم قرآن بڑے جانکار ہیں، ہمیں قرآن کا پورا علم ہے اور ہم قرآن کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ جو معصوم کے پاس علم ہے وہ کسی غیر معصوم کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس جو خزانہ علم ہے وہ آل محمد علیہ السلام کا دیا ہوا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں جو گفتگو ہوتی ہے وہ قرآن سے شروع ہو کے آل محمد کے فضائل و مناقب کے ختم ہوتی ہے. ہمارے یہاں کئی آدمی کو کوئی ایسی بات نہیں ملے گی کہ جس میں یہ کہے کہ صاحب انہوں نے کہا تھا کچھ اور بیان کچھ اور کیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں اقوال میں کوئی فرق آدمی کو نہیں ملے گا. آل محمد سے گفتگو کرنے کا اسی لیے وہ ہے. تو جب قرآن کے بارے میں جانکاری آدمی کو چاہیے تو مکمل آل محمد سے، تو جو پوچھنا ہو وہ آل محمد سے پوچھیے. ہر چیز کا جواب ان کے پاس موجود ہے، ہر شے کے بارے میں جانتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے پیغمبر کے بعد پورا کا پورا آل محمد کو چھوڑ کے ان لوگوں کو اپنا لیا جن کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، اور آج تک مرے جا رہے ہیں انہی کے پیچھے. ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہمارا یہ ہے کہ پیغمبر نے جو کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. تو یہ ہمیں دامن اہل بیت ہے. تو دامن اہل بیت کی طرف متوسق ہونے کی کیا ہے؟ یہ صحابہ اور ان کی طرف کوئی وہ نہیں ہے. اچھا، صحابی کی ڈیفینیشن ان کے یہاں کہتے ہیں صاحب کہ جس نے ایک مرتبہ رسول کو دیکھا وہ صحابی ہو گیا. بس ایک مرتبہ رسول کو دیکھا ہو گئے صحابی. تو یہ نہیں ہے کہ اچھا یہ بھی ان کے یہاں وہ ہے کہ صاحب صحابی جیسا بھی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، جھوٹا ہو، جو بھی ہے صحابی تو ہے. تو ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے. ہم اہل بیت کے پیروی کرنے والے ہیں اور قرآن اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت چھان پٹخ کے آدمی کو دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں محلے میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس کی چھوی اچھی ہے آدمی کہتا ہے صاحب وہ آدمی بڑا اچھا ہے، ان سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے. امانت داری میں بڑے اچھے ہیں، زبان کے بڑے اچھے ہیں. اگر پورا محلہ ان کے حوالے چابی کر کے جائے تو کسی کے گھر کے تالا بھی نہیں ٹوٹے گا. بڑے عزت دار لوگ ہیں صاحب، ان کے گھر کی کیا بات. کسی کا مسئلہ ہوتا ہے تو کھڑے رہتے ہیں، کوئی بھی ہو تو جو جیسا ہوتا ہے ویسا کہا جاتا ہے. مسئلہ ہمارے ہاں یہی ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے چہرے دکھاتے ہیں تو آپ برا مان جاتے ہیں. یا تو کھل کے کہیے کہ آپ کی ان سے کوئی رشتہ داری ہے، لیکن توجہ تھوڑی توجہ دی. یا تو کھل کے کہیے کہ آپ کی ان سے کوئی رشتہ داری ہے. اگر ہم پوچھتے ہیں کہ تم یزیدی ہو تو کہتے ہیں ہم یزیدی نہیں ہیں، لیکن کام تو آپ انہی والے کر رہے ہیں، پیروی تو آپ انہی کی کر رہے ہیں. مثلا کوئی برا کہتا تو آپ برا مان جاتے ہیں. ہم جتنے فاسق فاجر لوگوں کو برا کہتے ہیں ہر ایک کو آپ برا مان جاتے ہیں. آپ وکالت کیوں کرتے ہیں ایسے لوگوں کی؟ بھئی ہم تو آئینہ دکھا رہے ہیں، ہم تو ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں
کہ جن میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا تھا، جو صادق الامین تھے، جو سچے تھے، جو اپنی مثال آپ تھے، ان کے جیسا کوئی تھا ہی نہیں۔ ہر مارکے میں، ہر مسئلے میں وہ سب سے آگے رہے، ہمدرد تھے، لوگوں کے خیر خواہ تھے، بھلائی کا کام کرتے تھے، نیک اور صالح انسان تھے۔ اور ہم نے ان کے مخالف جو تھے، ہم نے ان کے بھی بارے میں جب دیکھا تو مسئلہ یہ کہ جھوٹے بھی ہیں، چوری ڈکیتی بھی ہے، ڈرنکنگ بھی ہے، کیریکٹر میں خرابیاں بھی ہیں، تو معاملہ یہ ہے کہ اتنے سال بعد یہ جتنا طرفدار بیٹھا ہوا ہے، وہ مسئلہ کیوں ہے؟ وہ مسئلہ ایک ہی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کے بارے میں نہیں وہ کریں گے تو بات بڑی دور تک جا رہی ہے۔ کسی کو بچانے کے لیے آپ اپنا سب کچھ اس کے اوپر قربان کیے، سمجھنے کی کسی کو وہ ہے نہیں۔ بیٹھال کے سنجیدگی سے سمجھائیے، اگر کسی کے بھیجے میں بات اتر جاتی ہے تو کہتا ہاں تو بات صحیح ہے بھائی۔ اچھا، جال بہت ہے، یہ بہت کھیل کھیلتے ہیں، سمجھا؟ ابھی ہم دیکھ رہے تھے شام کو بیٹھے، بنگلور میں ایک مناظرہ ہوا، اس سے پہلے بھی مناظرے کی بات تھی، کرناٹکائی کے ایک شہر کا معاملہ تھا، وہاں بھی چیلنج کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بات کر لو، ان سے کہہ دو ٹھیک ہے 5 عالم ہمارے بیٹھیں گے، 5 عالم تمہارے بیٹھیں گے، ویڈیوگرافی ہوگی، ایک صلوات بھیجے محمد۔ ایک بلندر صلوات بھیجے محمد۔ یہ بریلوی مسلک کے جو ہے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، ان کا معاملہ، کیونکہ ان کے اس میں سے تقریباً 30 گھر بریلوی مسلک چھوڑ کے شیعہ ہوئے۔ وہاں اس نے ایک مسجد میں اپنا للکارا، اس نے ایک پچھلے سال کی بات ہے، ہم یوں کر دیں گے اور رافضیوں کو الٹا لٹکا دیں گے، 1 لاکھ روپے کا انعام دیں گے، یہ دیں گے، 1 لاکھ روپے اگر کوئی مجھے ہرا دے، فلاں کر دے، معاویہ کے ماننے والے ہیں اور فلاں کے صحابہ کے ماننے والے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ تو یہاں فون آئے ہماری جان پہچان تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان سے کہو ٹھیک ہے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے، معاویہ ہی پہ بات ہوگی، معاویہ اور یزید پہ بات ہوگی، کل پہ سوال ہم رکھیں گے، طے کریں گے، جواب تمہیں دینا ہے، اس کے بعد تمہیں جہاں سے دل چاہے پوچھنا ہو پوچھ لینا، اور ہم تمہاری کتابوں سے معاویہ کا پورا کردار ثابت کر دیں گے، معاویہ کیا تھا، معاویہ کا کیریکٹر کیا تھا، معاویہ اسلام کب لایا، معاویہ کا باپ اسلام کب لایا، اور ان لوگوں کی اسلام میں حیثیت کیا ہے، معاویہ کو کس نے شام کا گورنر بنایا، سب کچھ کھلے گا تو سب کھلے گا۔ وہ ایک کا احمق کی بیوقوفی کی وجہ سے وہاں یہ ہو گیا، انہوں نے ویڈیو بنا کے انہوں نے جاری، انہوں نے کہا شیعہ عالم ہار گیا مناظرہ، ہم جیت گئے، پلا وہ ڈپلی پیٹ دی، انہوں نے ڈال دیا۔ ہم نے دیکھا کچھ دن بعد 3-4 مہینے گزرنے کے بعد یہ ویڈیو سامنے، میں یہ کیا ہوا، ایک صلوات بھیجے محمد۔ پتہ اللہ ایک صاحب بیچ میں کودے تھے، انہوں نے ایک ویڈیو بنا کے ایسے ہی ڈالی ہو، اور اس کے بعد انہوں کو بلا کے ٹھیک، وہی چال انہوں نے اب بنگلور میں چلی۔ بنگلور میں صوفی مسلک کے جو لوگ ہیں جو کہتے صاحب ہم پنجتن پاک کے ماننے والے۔ اچھا ایک بات یہ بھی سمجھ لیے، ان کے ہاں آج بھی بیعت ہوتی ہے، ہمارے یہاں کئی بیعت ہے، کسی عالم نے کہا آپ سے بیعت کر لو ہماری، اب تو لکھنؤ شہر میں اتنے علماء ہیں کہ بھئی آپ کسی نے کہا کہ صاحب ہم فلاں عالم کی بیعت میں ہیں، ہمارے یہاں تو بیعت ہے نہیں، بیعت کا لفظ اتنا ذلیل ہے کہ اس نام نیند کو سن کے آدمی بھڑک جاتا ہے۔
کسی شاعر نے کہا کہ لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے، دفن کرنا اسے سقیفہ میں، کربلا کی زمین ہماری ہے۔ تو ہم تو بیعت کی لاش بھی کربلا میں دفن کے تیار نہیں ہیں، تو کہاں جا کے بیعت ہو؟ ان کے یہاں ابھی بھی بیعت ہوتی ہے صاحب، اور پاؤں چھوئے جاتے ہیں۔ تو یہ سب مسائل ان کے یہاں ہیں۔ وہی سب ان کو کیا، جو صوفی مسلک کے تھے انہوں نے چیلنج کر دیا، صاحب ہم آپ سے مناظرہ کریں گے اور شرائط مناظرہ یہ ہوگی۔ وہ لوگ چالاک تھے، انہوں نے کہا اب ہم لوگ نے جب کیا چیلنج تب نہیں آئے سامنے، پورا سال ہو گیا چیلنج نہیں، لیکن اب یہ محرم پورا پڑھ کے آئے ہیں ہم لوگ، کیا پورا 1 مہینہ ہم رہ کے آئے ہیں، اور ہم نے کہا دعویٰ ہمارا وہی ہے، جب دل چاہے جس وقت دل چاہے آ جاؤ۔ ہم اسی لیے 1 مہینہ پورا روکے تھے کہ جہاں سے دل چاہے تمہیں کرنا ہو، ہم اکیلے ہی کافی ہیں، باقی کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیوں ہمارے ساتھ اتنی کتابیں ہیں سنی کیوں، تمہیں ہم دکھا دکھا کے پوچھیں گے ہماری کتاب تھوڑی ہے، تمہارے عالم نے لکھی ہے، تم پوچھو اپنے عالم سے، تمہاری کتابوں میں تو بھرا پڑا ہے کتھا چٹا معاویہ کا کیا تھا، معاویہ کی ماں کون تھی، معاویہ کی نانی دادی کون تھی، معاویہ کا کردار سارا کون نہیں جانتا۔ فتح مکہ کے وقت تو اسلام لایا ہے، پیغمبر نے کہا انتم الطلقاء، تم جو جاؤ آزاد ہو، تمہارے پر حکومت، اور اس کو حاکم کس نے بنا دیا، یہ خلیفہ کے تمہیں تو حرام ہے، اور پیغمبر کی حدیث ہے اس کو جس دن میرے ممبر کے قریب بھی دیکھنا تو اس کو قتل کر دینا، پیغمبر نے فرمایا، سب کچھ ہے۔ اور تم کہتے ہو صاحب وہی لکھی تھی، کاتب وہی تھا، ابھی وہی کون، وہی کیا ہوتی، وہی قرآن کی آیت ہے، حدیث تھوڑی وہی ہوتی ہے۔ بھئی معاویہ اسلام کب لایا، وہی لکھی ہے معاویہ، لکھی کون سی آیتیں لکھی ہے بتاؤ، کہ کوئی آیت کوئی سورہ لکھا ہوگا، ہے؟ ابن حنبل سے پوچھا گیا معاویہ کے بارے میں، آپ معاویہ کے بارے میں کوئی حدیث نہیں بنو، کہ ایک ہی حدیث ملتی ہے، رسول نے فرمایا تیرا پیٹ نہ بھرے، کیونکہ رسول نے جب بھی اس کو بلائے تو بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، 3 مرتبہ آدمی کے بلانے بیٹھا کھا رہا تھا، پیغمبر نے کہا خدا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، اور بد دعا تھی نبی کا کبھی بھی اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، تو دسترخوان بچھا رہتا تھا اور کھایا کرتا تھا، کہ بس یہی ایک حدیث معاویہ مجھے، باقی اور کوئی حدیث ملتی نہیں، تو کیا کہا جائے۔ تو سامنے والے صوفی تھے، سنی صوفی، کہلے پنجتن کے ماننے والے ہم صبح ہے نہیں، یہاں بھی اپنے یہاں لکھنؤ میں بھی ہے، جیسے اہل سنت جو پنجتن کے کہتے ہیں ہم پنجتن ہی ہیں والا، ٹھیک ہے، ان کا تعزیہ بھی اٹھتا ہے آتا ہے، تو وہاں بھی وہی ہوا، پورا مناظرہ اس میں ہے موجود ہے، اور انہوں نے وہی چال چلی، سامنے والے کا کچھ نہیں، اپنا انہوں نے سب کر کے ڈال دیا، اور انہوں نے لکھ دیا صاحب یہ لوگ مناظرہ ہار گئے، ہو گیا کھیل ان کے ساتھ۔ مسئلہ مناظرہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے، کسی کے ساتھ ایسے نہیں جایا جاتا، سمجھے آپ، تو مناظرہ کسی کو اگر کرنا ہو، مناظرے میں آدمی ایسے نہیں، جانکار آدمی ہو، پڑھا لکھا ہو، سمجھے۔ میں آپ کو اسی شہر کے ایک مناظرے کی بات بتا رہا ہوں، بزرگ ہیں بیٹھے ہیں، شاید ان لوگوں کے علم میں ہوگا، ایک صاحب تھے لکھنؤ شہر میں، بزرگ سنا، علم سینہ ہے، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، کہ ایک صاحب بہت بڑے مناظر تھے لکھنؤ میں اپنے دور میں، قدیم دور کے، آنے میں 100 سال کے لگ بھگ، 100 اوپر کی بات ہوگی، بزرگوں سے سنا ہے کہ وہ زیادہ تر مناظر کے پڑھے لکھے بہت تھے، مناظرہ کرتے تھے، تو وہ ایک جگہ مناظرے میں ایک کتاب کا حوالہ دے کے چلے، کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے، جوش میں کیا ہے، سنیوں نے کہا کہ نہیں اس کتاب میں ہے ہی نہیں، آپ ثابت کریے کہ آپ اس کتاب میں ہے، چلیں ٹھیک ہے فلاں تاریخ کو پھر سے ملے ہم آپ کو ثابت کر دیں گے، کہ یہاں ہے، اب علماء سے پوچھا نا، کیا سب نے کہا کہ نہیں اس کتاب میں نہیں ہے، آپ غلط حوالہ دیا ہے، جو کتاب آپ نے کہی ہے وہاں نہیں ہے، یہ دوسری کتاب میں ہے۔ یہ بات گئی ناصر الملت علی اللہ مقامہ کے پاس، علم کا سمندر تھے، تو ہمارے قوم کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں، بچوں کو نہیں معلوم، بزرگوں کو جانتے ہوں گے، کتابیں اتنی پڑھتے تھے کہ سینے کا گوشت گل گیا تھا۔ میر حامد حسین صاحب ناصر ملت باپ اور بیٹے کے لیے مشہور ہے، ہمارے نانا نے کتاب میں لکھا بھی ہے، افتخار العلماء نے ان کے پہ سوانح عمری لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ 3 لاکھ کتاب کو باپ اور بیٹے نے 3 مرتبہ پڑھا، اتنا، اور ولایت علی پہ سب سے بڑی کتاب جو لکھی گئی ہے دنیا میں وہ لکھنؤ میں لکھی گئی ہے، 120 جلدیں ہیں، تھوڑی نہیں ہے،
120 جلدیں ولایت علی ابن ابی طالب پر. اتنی بڑی کتاب کہیں نہیں لکھی گئی، نہ عراق نہ ایران نہ کہیں. سب کچھ یہی 3 لاکھ کتابیں اسی لیے جمع کی تھی، اہل سنت کی ساری کتابیں. تو جب ان کے پاس گئے ان کا بھی یہ تو کہہ کے چلے آئے ہیں، اب کیا کیا جائے. ذہانت دیکھیے، عالم ذہین کیسا ہوتا ہمارے یہاں ولایت. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ فلاں کتاب میں کہا، انہوں نے وہ کتاب منگوائی اور جس کتاب میں یہ حدیث تھی وہاں سے پیج نکلوا کے اس کتاب میں لگایا. دیکھیے بہت غور سنیے گا. اور لے کے ان کا دیکھیے پہلے یوں دکھائیے گا ان کے علماء کو کہ دیکھیے یہ وہی کتاب ہے نا، اور وہ لوگ پڑھیں گے ہاں ہاں وہی کتاب ہے. اب اس کے بعد پھر کھولیے کہ کہیے اب یہ اس صفحے پہ پڑھیے، اس صفحے کو پڑھیے. اب جب وہ پڑھیں گے مطمئن ہو گئے، ہاں دیکھیں لکھا ہے کہ ہاں ہاں مطمئن ہو گئے، کتاب بن کر کے فوراً کتاب یہاں واپس کر دیجیے گا. اب ان کو بعد میں کہ بھائی یہ کتاب میں تو تھی نہیں، یہ کہاں سے لائے. اب ان لوگوں نے کہا کہ بھائی بہت سے ایڈیشن ہوتے ہیں، آپ کی نظر سے نہیں گزرا ہوگا، ہمارے یہاں یہ کتاب موجود ہے. تو علماء ایسے بچا لیتے تھے عزت. آج ایسا نہیں ہے دور، آج پڑھنے والے کم ہیں. یا تو پورا پڑھیے، مضبوط بن کے آئیے، ہر چیز پتہ ہونا چاہیے کس نے کیا لکھا ہے اور کہاں کیا لکھا گیا ہے. سمجھا؟ ایسے نہیں کہ ہوا میں تیر چلانے سے کچھ نہیں ہوتا. مضبوط علم کے ساتھ بیٹھے اور مضبوطیت. سمجھے؟ تو یہ ممبر پہ ہم خالی آ کے اور یہ کہہ دیں صاحب یہ بات ہے وہ بات، اور اس کے بعد ثابت نہ کر سکے تو پھر آدمی کی عزت کا معاملہ بنتا ہے. اور علم بولتا ہے ہر دور میں، یاد رکھیے جو چیز پرانی نہیں ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے، ورنہ ہر چیز ہر وقت کے ساتھ پرانی ہو جاتی ہے. علم کبھی پرانا نہیں ہوتا. جیسے سونا پرانا جتنا ہوگا قیمتی ہوتا ہے، ویسے علم جتنا پرانا ہوتا ہے تو قیمت بڑھاتا ہے. علم اور علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی، حصول علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی. جب دل چاہے آدمی، اور پوری زندگی پڑھتا رہے، پڑھتے رہیے. کتابیں ایک سمندر ہے، آپ پڑھتے رہیے. اسی لیے کبھی جہالت کی بات نہیں کرنا چاہیے کہ کسی نے کوئی بات پڑھی تو ہم فاق کہتے صاحب یار ہم نے تو سنی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہیں. بھائی ہو سکتا ہے اس کی نظر زیادہ ہو، ہماری نظر کم ہو، ہم وہاں تک نہیں پہنچے ہوں. کتابیں 1-2 تھوڑی ہوتی ہیں. تاریخ کی کتابیں آپ بھر دیے، تفسیر کی کتابیں بھر دیجیے، دیکھتے چلے جائیے کس سے کیا. تو لاکھوں ہزاروں کتابیں، لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور فضائل و مناقب اہل بیت میں، اور زیادہ تر لکھنے والے اہل سنت ہی کے علماء ہیں. ہمارے یہاں سے زیادہ انہی نے سب لکھا ہے، انہی کی تفسیر ہونے. جیسے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا، تمام مفسرین نے لکھا، جو سنی و شیعہ سب نے زیادہ تر، کہ اس سے مراد جہاں بھی امیر ہیں. جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا قرآن میں، اس سے مراد مولا کائنات ہے پورے قرآن میں. اب قرآن میں، اب آدمی کہتا ہے صاحب قرآن میں علی فی القرآن، اب جا کے دیکھو کہ کہاں کہاں علی ہے قرآن میں، تلاش کر لو پورے قرآن میں. یہ جو 30ویں پارے میں مولا کائنات نے اس کو پوچھا، ایک صفین کے میدان میں ایک شخص نکلا گلے میں قرآن لٹکا ہوا، یہی سورہ پڑھ رہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا. پورا سورہ پڑھو. جناب امیر نے پوچھا بتا یہ نبأ عظیم کون ہے، کون عظیم خبریں دینے والا ہے؟ مجھے نہیں معلوم. معلوم نہیں، سورہ پڑھ رہا ہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے. اس کے بعد جناب امیر نے کہا انا صاحب النبأ العظیم، عظیم خبریں میرے پاس ہیں، مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں گا ہر چیز کے بارے میں، جو بھی چاہیے جہاں سے چاہیے مجھ سے پوچھ لو، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہر شے کے بارے میں میرے پاس علم موجود ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ مومن کے صلب میں منافق کتنے بیٹھے ہیں، کافر کتنے بیٹھے ہیں، اور کافر اور جو ہے کہ صلب میں کتنے مومن بیٹھے ہیں. ہمیں پتہ ہے آنے والی نسلن بعد نسلن کون مومن ہے کون منافق ہے.
بے منافق کون؟ جس کی زبان پہ کچھ، دل میں کچھ، اپنا ایمان ظاہر نہیں کرتا ہے. اور اسلام میں سب سے بڑا نقصان منافقین سے پہنچا. اسلام کو سارا نقصان منافقین سے پہنچا. منافق جتنے تھے مدینے میں بھرے پڑے. ادھر جاتے ہیں تو ادھر کی بات، ادھر جاتے ہیں تو ادھر کی. منافق کا کام ہی ہوتا ہے، وہ جیس لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے ویسی باتیں کرتا ہے. ان کا مزاج ایسا ہے کہ ان کے درمیان ایسی بات کرو، ادھر گیا ادھر بات کی، یعنی اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا. پورا اسلام تباہ ہوا منافقین کی وجہ سے. سارے اسلام کو تباہ کیا منافقین. اور اتنے ہی منافق تھے کہ پورا سورہ ہی اتر آیا منافقون کا ہے. اور سب کی پولیں قرآن نے کھول دی سورے نے. اور قرآن نے کہا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. یہ منافق آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. رسول ان کی بات پہ بھروسہ نہ کریے گا. یہ منافق ہیں، یہ کہتے ضرور ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، دل سے نہیں مانتے آپ کو. دل سے تو اللہ کو بھی نہیں مانتے ٹھیک سے. تو ان منافقوں کا کیا کریے؟ منافق ایک بات پہ ٹھہرتا ہی نہیں ہے. اور پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی حبو کا ایمان و تقوی، تمہاری محبت ہی ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے. اور تم سے عداوت کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے. منافق کے دل میں کبھی علی کی محبت جائے گی نہیں. منافق کے دل میں کبھی نہیں جائے گی. منافق قرآن پڑھے گا لیکن قرآن دل میں نہیں اترے گا. پڑھے گا قرآن، قرآن دل میں اترے گا نہیں کبھی. ہر بات پہ شک. سارا اسلام چوپٹ ہوا انہی منافقوں کی وجہ سے. جتنے بھی تھے زبان سے کچھ کہتے تھے، دل سے کچھ کہتے تھے. منافقوں نے بہت کوشش کی پیغمبر کو قتل بھی کرنے کی، کامیاب نہیں ہوئے. پیغمبر جو بتا گئے تھے وہ ہو کے رہا. جن کے بارے میں بتایا تھا دیکھو یہ سے ہوشیار رہنا، یہ کھلے ہوئے منافق. اور صحابہ خود کہتے ہیں جو حب علی رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم پہچانتے تھے، ہم علی کا تذکرہ کرتے تھے، جس کے چہرے کے اترنے لگتا تھا ہم سمجھتے یہ علی والا نہیں ہے، یہ منافق ہے. جہاں علی کا ذکر چھڑا وہاں اس نے چوچرا کرنا ہے. کیوں برا لگ رہا ہے؟ آج اتنا آپ دیکھ لیے جو جتنے منافقین ہیں وہ ایک صف میں ہیں. آپ کتنے سے مٹھی میں؟ سارا کا سارا عالم اسلام منافق ہے. کسی کا نہیں ہے یہ. اور پورا نفاق جو ہے، قرآن بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ ہے، نمازیں پڑھتے، لیکن ہے منافق. سب کچھ پڑھیں گے لیکن منافق ہے. نفاق کا معاملہ یہ ہے کہ سچائی اور حق نہیں قبول ہے. حق کو نہیں مانتے، سچائی کو نہیں ماننا، جھوٹ کے پیروکار ہیں، برے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اہل بیت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. اہل بیت والوں کے مقابلے میں پورا منافق ایک ہو جاتا ہے. جہاں اہل بیت کی بات آئی وہاں سارے منافق ایک ہو گئے. آپ دیکھ لیے ایسے سب مسلک الگ الگ ہیں. وہ بریلوی مسلک ہے، وہ دیوبندی مسلک ہے، وہ فلاں مسلک کے ہیں، وہ فلاں مسلک کے ہیں. جہاں شیعت کی بات ہے سب ایک ہو گئے. اب کوئی الگ نہیں رہتا، سب ایک ساتھ بولنے لگتے ہیں. اور منافقت کا انجام آپ دیکھ لیجئے. جناب امیر کو سب سے زیادہ تکلیف، پیغمبر کو سب سے زیادہ تکلیف جو پہنچائی وہ منافقوں نے پہنچائی. پورے دین کو برباد کر دیا منافقوں نے. ان سے حلق سے کبھی سچائی اتری ہی نہیں. اگر انہوں نے جناب امیر کو مان لیا ہوتا، امام حسن کی قبول کر لیا ہوتا، تو آپ بتائیے کہ دین کی شکل کچھ اور ہوتی. لیکن اب ان کو نہیں مانا. اور حالت یہ ہے، صلوات بھیجے
اور حالت یہ حالت یہ ہے منافقت کی کہ جناب امیر کے فضائل و مناقب اہل بیت کے فضائل و مناقب برداشت ہی نہیں. اچھا اللہ نے بھی ایسا کیا، ٹھیک ہے منافق ہو لیکن تمہارے ہی قلم سے ہم لکھوائیں گے. انہی کے رائٹر ہیں. شیخ سلیمان قندوزی ہے رائٹر، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حنفی مسلک کے ہیں، لیکن ینابیب المودہ جیسی کتاب لکھی. صاحب ارجح المطالب فی فضائل علی ابن ابی طالب اہل سنت ہے، بہترین کتاب فضائل علی میں لکھی. کوکب الدری فی فضائل مرتضوی اہل سنت ہے. جتنی کتابیں آئی ہیں سب. تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے فرعون کے دربار میں موسیٰ کو پلوا دیا، ویسے فضائل علی منافقوں سے لکھوا دیا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. نفاق جتنا بھی کرنا ہو کر لو، سمجھا، لیکن یاد رکھیے کہ اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے. آپ کچھ بھی کر لیجیے. جتنا فضائل و مناقب علی ابن ابی طالب ہے زیادہ تر اہل سنت کی کتابوں میں بارہ پڑا. کتنا نکالو گے، کہاں سے نکالو گے. واقعات کربلا سارا راوی جو ہے وہ اہل سنت کا ہے. ہمارا آپ کا قوم جتنے سے سب تو قتل ہو گئے تھے. ایک امام سجاد علیہ السلام بچے ہیں، باقی کنبہ بچا ہے اہل بیت کا ہے. جو ائمہ طاہرین سے روایتیں آئیں تو آئیں، باقی تو جو ہے وہ مختار نے جس کو پکڑا اس سے پوچھا بھائی تم نے کیا کربلا میں کیا تھا، بتاؤ. تم گئے تھے لشکر کے ساتھ تو کیا کیا تھا تم نے، کون سا ظلم تم نے ڈھایا تھا. بس ایک شخص کو پکڑ کے لایا، اس نے کہا کہ امیر ہم نے کچھ نہیں کیا تھا. کہلے یاد کر کچھ تو کیا ہو. ایسا تو ہے نہیں کہ کربلا میں تو تماشا تو دیکھنے گیا نہیں تھا. گیا تو بھی تھا، تو تو نے کیا تو کچھ ہوگا. کہلے امیر ہاں وہ حسین بن نمیر کے خیمے کی لکڑی ہوا کی وجہ سے نکل گئی تھی، جس میں رسی بندھی ہوئی تھی خیمے کی، وہ ہم نے ذرا ہاتھ سے کر کے اس کو زمین میں گاڑ دیا تھا. کہا اتنا تو کیا نا، ظالم کا ساتھ دیا. اتنا تو ظالم کا ساتھ دیا ہی تم نے. تو پھر کیا کہتے ہو کہ کربلا میں تم نے نہیں کیا کچھ. تو ان سے پوچھا جاتا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 1400 سال گزر چکے ہیں، 1446 ہجری کا محرم ہم کر رہے ہیں. آج بھی تمام منافقی کے ماننے والے مل رہے ہیں. اتنا بڑا مجمع کربلا جاتا ہے، اتنا بڑا حج میں جاتا ہے مجمع. تم سے کربلا سے آدھا بھی مجمع حج پہ نہیں ہوتا. تم سے اتنا نہیں سنبھلتا ہے، حج کربلا میں اتنا بڑا مجمع سنبھل جاتا ہے. تم سب سے ایک ایک بوتل کے پیسے وصول کرتے ہو. علی والا جو ہے وہ چہلو میں کلیجہ نکال کے رکھ دیتا ہے. کوئی ہے، کوئی واپس آئے تو پوچھئے کہ بھیا تم بھوکے رہے، پیاسے رہے، روٹی ملی یا نہیں ملی، تمہیں کھانا ملا یا نہیں ملا، پوچھے کوئی. ارے کوئی تو نکل کے آئے. اگر ہوتا تو سوشل میڈیا چھوڑتا نہیں ہے، یاد رکھیے. وہ بھی آپ کی بات ہے، خوب چٹخارے لے کے نمک مرچا لگا کے ڈالتے کہ یہ دیکھیے یہ کربلا. وہ ذرا سا وہ کوفے کے قریب ذرا آپس میں کچھ انبن ہو گئی تو اس میں ہوائی فائرنگ بھی دیکھی دنیا نے، وہ ڈالنا شروع کر دیا، وہاں فائرنگ ہو گئی. ہماری ہر بات پہ نظر رکھی جاتی ہے. دشمن دیکھتا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے، سمجھا. اتنا بڑا مجمع جاتا ہے. امام نے زمین خریدی تھی، اپنے پیسے دے کے خریدی تھی. قانوناً تو اگر دیکھا جائے تو لشکر نے جو ہے وہ لشکر یزید نے امام حسین کے گھر پہ اٹیک کیا ہے. کیس تو یزید کے لشکر پہ چلنا چاہیے. بھائی امام نے زمین خریدی تھی. بھائی ہم آپ کی زمین پر اگر آئے
تو کیا ہوگا؟ کیس ہمارے پر بنے گا، ہم آپ کی زمین پر آئے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے 65,000 دینار پہ زمین خریدی۔ بانیہ نے زمین کو بلایا کہ ہم یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں، اس کا کتنا رقبہ ہے؟ بنی اسد کی زمین تھی، امام نے کہا ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ فرزند رسول قدموں پہ نچھاور ہے، آپ پیسے آپ سے کیا لینا، نبی کے نواسے آپ لے لیجئے ایسے ہی۔ قیمت بتاؤ، جتنی قیمت تمہیں دینا ہو بولو۔ 65,000 دینار۔ انہوں نے کہا ٹھیک، پیسے میں گئے یہ۔ اور اس کے بعد مولا نے جو حوالہ لکھا گیا ہے، کاغذات جو تیار ہوئے ہیں، اس میں مولا نے کہا کہ اب یہ زمین ہم تمہیں ہبہ کرتے، یہ لو کاغذات رکھو، شرط کیا ہے؟ ہمارے شہادت کے بعد ہماری قبریں بنا دینا، ہماری قبر کے نشان باقی رکھنا، ہمارے زائر کو 3 دن مہمان رکھنا، اس شرط کے ساتھ جتنے حصے میں ہماری قبریں ہیں اتنا چھوڑ کے باقی سب زمین پہ تمہیں کھیتی کرنے کی، فصل اگانے کی اجازت ہے۔ ہم زمین دے رہے ہیں تمہیں، تم اس زمین کو جسٹ کھیتی کر سکتے ہو، فصل اگا سکتے ہو، جتنے میں ہماری قبریں ہیں اتنا علاقہ چھوڑ کے باقی سب تمہیں، ہم نے زمین تمہیں ہبہ کر دی، دے دی زمین، شرائط کے ساتھ۔ اب آپ ایمان سے بتائیے، جب امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ زمین خرید لی برود کربلا میں، وارد ہونے کے بعد زمین خرید لی، جہاں تک کی زمین کتنی خریدی امام نے؟ ایک سرا، آخری سرا اس کا حر کا روضہ ہے، 7 کلومیٹر یا 9 کلومیٹر بتایا جاتا ہے کہ امام حسین السلام کے حرم سے، خداوند عالم سب کو زیارت نصیب فرمائے، دیکھیے تو اتنی دور ہے، جہاں پہ امام حسین السلام کے روضے سے حر کا روضہ 9 کلومیٹر یا 7 کلومیٹر کہا جاتا ہے، اتنا ہے۔ ادھر عون و محمد کا روضہ ہے۔ اب آپ ایریا پورا لگا لیجئے۔ اچھا امام آپ جانتے ہیں جو امام اندھیرے میں نسلیں دیکھ کے تلوار چلاتا ہو، اسے یہ تو نہیں، اسے کیا یہ نہیں معلوم کہ آنے والے دور میں کتنے ظاہر آئیں گے؟ تو بس مسئلہ یہی ہے، اچھا لگے تو داد دیجیے گا، مسئلہ یہی ہے، جس کے باپ کے فضائل نقطے میں سمٹ سکتے ہیں اس کی زمین پہ اتنے ظاہر بھی آ سکتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد، اس کے ظاہر بھی آ سکتے ہیں، جتنا بھی ظاہر چلے جائیں آ جاتے ہیں۔ اور آپ زیارت نصیب کریں انشاءاللہ۔ اب جب دیکھیے گا کہ دوسرے دن آپ کو جب 20 تاریخ کو گزرے، آپ چہلم گزرنے کے بعد آپ 21 کو آپ دیکھیے گا تو آپ سوچیں گے یہ مجمع گیا کہاں؟ کل جدھر دیکھ رہے تھے سر ہی دکھائی دے رہے تھے، آج یہ مجمع کہاں چلا گیا؟ باہر نکلیے شہر سے، کل تو یہاں ہماری گاڑیاں ہی تھیں، تا حد نظر صرف بسیں اور جو ہے کاریں کھڑی تھی، کہاں چلی گئی؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس نے زیارت ختم کی وہ فوراً چلنے لگتے ہیں، جو زیارت ختم ہوئی چلنا شروع کر دیا، پر قافلہ پلٹنے لگتا ہے۔ تو یہ بھی ایک معجزہ ہے آل محمد ہے۔ کوزے میں سمندر نہیں سمایا جا سکتا، لیکن اہل بیت، بھائی بیوی نے پوچھا تھا شہزادی تھا نا، بھیا زمین کیوں خریدے؟ کہا ہم یہ شہر آباد کرنے آئے ہیں۔ اسی لکھنؤ کا شاعر تو نہیں معلوم مجھے، لیکن مشہور شعر ہے کہ جانثاروں نے تیرے کر دیے جنگل آباد، خاک اڑتی تھی شہیدان وفا سے پہلے۔ ایک جنگل کو آباد کیا حسین نے، بیابان تا حد نظر کرب معلیٰ، اور روایتوں میں ہے کہ یہ کربلا کی زمین یہ ایسے ہی اٹھے گی اور جنت میں رکھ دی جائے گی، یہ ایسے اٹھے گی۔ آپ یہ نہ سوچئے جو کربلا گیا وہ جنت ہو کے چلا آیا، روایتوں سے ثابت ہے۔ کربلا دیکھی یا جنت دیکھی، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کربلا جانا مطلب آپ جنت گئے اور چلے آئے، یعنی لالچی نہیں ہیں آپ کہ بھئی آپ جنت مل گئی اب نکلیں گے نہیں جنت سے، نہیں، کسی کو لالچ ہے ہی نہیں، کتنے گئے اور کتنے چلے آئے۔ ہمیں جنت کی لالچ تھوڑی ہے۔ روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ
لوگ جب جو ہے وہ میدان محشر میں امام حسین اسلام کے گرد بیٹھے ہوں گے، جنت سے حوریں پیغام دے رہی ہوں گی کہ وہ آئے، لوگ کہیں گے ہماری جنت آل محمد ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب سرداران جناح بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں یہ وہی جنت، جنت کی لالچ میں تھوڑی مرے جا رہے ہیں۔ اور کوئی شیعہ کسی بچے سے پوچھے قرآن کس لیے پڑھتے ہو؟ جنت کے لیے؟ نہیں، ثواب ہے اس لیے پڑھتے ہیں۔ نماز کس لیے؟ جنت کے لیے؟ نہیں۔ باقی لوگوں کا سروے کر لیجئے، تراویح کیوں پڑھ رہے ہو؟ جنت جانا ہے۔ فلاں چیز کیوں کر رہے ہو؟ جنت جانا ہے۔ دل میں بغض آل محمد، تمنا جنت کی۔ پیغمبر نے کہا خوشبو بھی نہیں سونگھ پاؤ گے، جانا تو دور کی بات ہے۔ وہی تو ہم کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، آنا تم بھی آنا، ہم بھی آئیں گے۔ تم اپنے والوں کو پکارا کرو، ہم اپنے والوں کو لائیں گے۔ تمہارے والے نے تو کبھی نہ کہا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہمارے والوں نے تو کہا کہ تم نے اگر ہماری زیارت، امام حسین علیہ السلام کی جو روز زیارت پڑھتا ہے، روایتوں میں ہے کہ وہ قبر میں دفن ہوتا ہے اور پہلی منزل پر امام حسین علیہ السلام اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تو نے ہم کو یاد رکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تجھے قبر میں بلا دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تجھے بھلا دیتے؟ کیونکہ تو نے ہمیشہ ہم کو یاد رکھا ہے، ہم تمہیں بھلا دیں گے؟ آپ نے ہمیشہ جناب امیر کو پکارا، کیا آپ کو جناب امیر چھوڑ دیں گے؟ مولا کائنات نے کہا کہ ہم سے محبت رکھنا، ہم تمہیں ایسی جگہ پہ کام آئیں گے جہاں کوئی کام نہیں آتا ہے۔ یہی تو ہے جنت، لالچ جنت نہیں ہے۔ اتنا بڑا مجمع گیا، جنت سے ہو کے چلا گیا۔ ایران میں ایک بہت بڑا کرسچن، وہ جو بتا دیتا تھا لوگوں کے بھائی کیا کھا کے آئے ہیں آپ، کیا سوچ رہے ہیں، ایسی باتیں وہ چیلنج کیا ہوا تھا۔ جو بھی جاتا تھا اس کے سامنے ہر آدمی پریشان۔ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ فیض کاشانی، تفسیریں بھی لکھی انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اس کے مقابلے میں۔ گئے، قبا کی جیب میں ہاتھ ڈالا، مٹھی بن گئی۔ چلے بس اتنا بتا دے میری مٹھی میں کیا ہے۔ وہ بیٹھنے سوچنے لگے، کہ بھائی بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ سوچ رہا ہے، کہلا مجھے یہ تو پتا ہے کہ آپ کی مٹھی میں کیا ہے، لیکن مجھے حیرت ہے آپ کی مٹھی میں پہنچی کیسے؟ کہلے ہے کیا؟ کہلے آپ کی مٹھی میں تصویلیت، کہلے آپ کی مٹھی میں اس وقت جنت کی مٹی ہے، لیکن حیرت یہ کہ جنت تو مرنے کے بعد جاتا ہے آدمی، یہ زندگی میں کہاں سے آپ کو مل گئی؟ کہا یہ کربلا کی مٹی ہے۔ ہم میں سے سب کے گھر میں جنت کی مٹی رکھی ہے، ہم تو جنت سے کم کی مٹی پہ سجدہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ ہم تو سجدہ بھی کرتے ہیں، دیکھیے اذا خانے میں رکھی ہوئی اتنی بڑی سی جگہ رکھی ہے، تو جنت کی مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں، کسی اور مٹی پہ سجدہ نہیں کرتے۔ آل محمد کی محبت جنت ہے۔ تیمور جس نے تعزیہ بنایا ہے، جس کے لیے منظر بھوپالی نے ایک شعر بھی کہا تھا، روز روزہ شہ پہ کیسے حاضری ہوتی، حسرت زیارت تعزیہ بنا ڈالا۔ اس کے پاس ایک خاک شفا کی بنی ہوئی، کربلا کی مٹی کی بنی ہوئی ایک جو ہے وہ زری تھی، جو اس سر پہ رکھ کے چلتا تھا، اور کہیں حملہ کرنا ہوتا تو اس کو آگے لوگ لے کے چلتے۔ اس کے پاس جناب حور کی پیشانی پر جو رومال بندھا تھا، اس کا کچھ ٹکڑا بھی ان کے پاس تھا، جو حیدرآباد کے کسی عاشور خانے میں موجود ہے۔ تھوڑا سا اس نے اجازت لے کے ان کے قبیلے کے لوگوں سے لیا تھا، تو دعا کرتے تھے ہاتھ پہ رکھ کے، امام سیدہ کا رومال۔ تو اس کو بیماری ہوئی، ہندوستان میں تھا، اس نے وزیر سے کہا کہ ذرا جاؤ ہمارے لیے کوئی دوا کہیں سے تجویز کرو، یہ حکیم تو کچھ نہیں کر پا رہے۔ وہ خیر وہ نکلا دوا کے لیے تلاش کرنے کے لیے، کئی مہینے گزر گئے، کوئی خبر نہیں ہوئی۔ تو اس کے دربار میں ایک کمرے میں جگہ پہ بیٹھتے تھے نجومی، علم حیات جانتے تھے، ستارہ وغیرہ، تو 4 گوشے میں بیٹھتے تھے۔ تو اس نے پوچھا، ایک دن نجومیوں کو بلایا، چاروں کو، تو نے کہا ایک بات بتاؤ کہ ہمارا وزیر کہاں ہے اس وقت، بتاؤ ذائچے سے اپنے۔ اب انہوں نے ذائچہ بنایا اور ستاروں کی چال وغیرہ جو بھی، ایک زبان انہوں نے کہا حاکم تمہارا وزیر مر گئے۔
وزیر مر گئے؟ کہاں، وزیر تمہارا مر گیا۔ کچھ دن گزرے، وزیر زندہ سلامت واپس، وزیر چلا آیا۔ اب اس نے سب کو، چاروں کو بلائے، چاروں نجومیوں کو، تم لوگ نے کہا تھا کہ وزیر مر گئے، یہ تو وزیر تو زندہ ہے، یہ تمہارا علم اس کے معنی جھوٹا ہے، تم جس علم کے ذریعے سے بات کرتے ہو یہ علم جھوٹا ہے تمہارا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو تم کہہ چکے مر گیا وہ زندہ ہے؟ اب تو تمہاری گردنیں اڑوا دوں گا، ان سب کو لے جاؤ، ان کی گردنیں اڑوا دو۔ میں نے کہا حاکم ٹھیک ہے، تیمور ہماری گردن اڑوا دے، لیکن ایک مرتبہ وزیر سے ہمیں ملوا دے۔ کیا ٹھیک ہے، یہ تمنا پوری کر دے۔ جب وزیر کو بلایا، کہا وزیر یہ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، جواب دو۔ کہا کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ کہا ایک بات بتا، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ جو شب جمعہ تھی اس دن تو کہاں تھا؟ تو سوچا تھوڑی دیر، اس نے کہا میں ساری رات قبر حسین پہ بیٹھا تھا، ساری رات میں قبر حسین پہ تھا۔ کہا بس حاکم تو نے اس دن ہم سے پوچھا تھا شب جمعہ تھی، تو نے ہم سے پوچھا کہ وزیر کہاں ہے، ہم سب نے کہا مر گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جہاں بھی تھا وہ جنت کی جگہ ہے، ہم نے کہا یہ مر گیا۔ بھئی جنت تو مرنے کے بعد جاتا ہے، آدمی زندگی میں تھوڑی جاتا ہے، جنت تو مرنے کے بعد جاتا ہے، اور یہ ساری رات وہاں بیٹھا رہا، حساب ہمارے یہی بتا رہا تھا یہ مر گیا، یہ تو جنت میں تھا۔ تو یہ جنت، کربلا کی پوری زمین یہ جنت ہے، اور فخر کریے، یہ یاد رکھیے ایک مرتبہ زیارت امام حسین 80 حج اور 80 عمرے کا ثواب ہے، ایک مرتبہ صرف اگر عمر میں زیارت کی قبر حسین کی تو 80 حج اور 80 عمرہ آپ کو ثواب ملے گا، وہ بھی مقبول قبول شدہ حج، اتنا ثواب ہے زیارت امام حسین۔ یہ آسان نہیں ہے، محبت امام حسین آسان نہیں ہے سب کے دل میں، سمجھے؟ یہ محبت امام حسین انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، اور ایسے نہیں کہ محبت حسین ہر ایک کو نصیب بھی نہیں۔ یہ جو محبت امام مظلوم ہے، یہ جب کلیجے میں بیٹھ جاتی ہے تو آدمی تڑپ کے روتا ہے، آدمی بے قرار ہو کے روتا ہے۔ اور یہ کبھی سوچئے گا میاں، آدمی جتنا تڑپ کے ہر سال محرم آتا ہے، اور جس دن آپ کے گھر کا تعزیہ نکل رہا ہوتا ہے، آپ ایسا لگتا ہے کہ کلیجہ نکل رہا ہے، کوئی لے جا رہا ہے۔ یہ تعزیہ نہیں جاتا، یہ حسرتوں اور مان چلے جاتے ہیں انسان، جو رونق ہوتی ہے گھر میں وہ جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ شب بیداری کی مجلس ہے گھر کی، تو کل تعزیہ اٹھے گا، اور بڑا تڑپ کے آدمی سب روتے ہیں، گھر کے لوگ، خواتین، بچے، ایک مہمان کو اپنے رخصت کر رہے ہیں۔ لیکن ہاں عزیزان گرامی، یہ ہوتا ہے کہ ہماری حسرت و یاد ساتھ میں جا رہی ہوتی ہے، لیکن ہم جس مہمان کو رخصت کرتے ہیں بڑی تعظیم سے رخصت کرتے ہیں، یہ حسرتوں سے۔ مولا جو حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا، اور یہی حسرت ہم نے جب کربلا کے میدان میں حسین رخصت کے لیے آئے ہیں تب دیکھا ہے کیا حسرت تھی۔ لکھا ہے کہ خیمے میں سب نے گھیر لیا، اور لب پہ ایک سوال تھا، بہنیں پوچھ رہی تھی بھیا ہمیں کس کے حوالے کر کے چلے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا ہم خدا کے حوالے کر دیں۔ آج تک ہمارے ہاں یہ نوحہ پڑھا جاتا ہے، بخشا ہے خدا کو میرے چیر صدارو، یہ نوحہ پڑھا جاتا ہے، یقین یعنی یہ کلیجہ ہل جاتا ہے، یہ نوحہ کہیں بھی پڑھا جاتا ہے درد ہوتا ہے، اور جیسے جیسے آدمی کی عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے آدمی کے اندر جذبات گریے کے اور بڑھتے جاتے ہیں، عمر کی زیادتی کبھی ہوتا ہے، حضرت یاد آتی ہے۔
وہی چہلم کی اس دن بات ہے، میں اپنے گھر میں اپنی اہلیہ سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا دیکھو 52-54 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ، میرا خیال کبھی بچپن میں گئے ہوں گے تو پہلی مرتبہ انجمن کا علم لے کے روضے میں امام حسین کے گیا، اور وہ جذبات تھے کہ واقعاً لگ رہا تھا جو جیسے زری کے پاس کھڑے ہو کے زیارت پڑھی ہے امام حسین کی، اسی انداز میں پڑھی اور اسی انداز سے گریہ بھی کیا کہ ہاں امام حسین جان چہلم ہے، اور ایک ایک مصائب کے فقرے آ رہے تھے۔ آج اس غریب کا چہلم تھا جس کا پہلا چہلم قید خانے میں گزر گیا، ایک نظر و نیاز نہ ہو سکی، فاتحہ نہ ہو سکا، بہنیں خاک پہ بیٹھی رہی۔ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جب رہائی ملی کا سید سجاد ابھی میرے لال کی مجلس نہیں ہو سکی۔ سید سجاد میرے بھیا کی مجلس نہیں ہوئی۔ تاریخ بتاتی ہے، لکھا ہے کتابوں میں کہ کہا شہزادی نے کہ سید سجاد ایسا کر، یزید سے کہہ دے جا کے ایک مکان خالی کرا دے اور اعلان کرا دے کہ حسین کی بہن نے مجلس رکھی ہے، لوگ مجلس میں آوے۔ اور ہاں سید سجاد ذرا شفا کرو کہ شہر میں کوئی ایسا ہے کہ جو کالے کپڑے رکھ دے رنگڑے سے۔ پتہ معلوم ہوا ایک شخص ہے کہ جو کپڑے کا، شہزادی نے کہا کہ خواتین کے کپڑے ہیں تو ایسا کر کے اس سے کہے کہ عورتوں کا اپنے گھر کی لے کے آئے۔ تو آیا وہ شخص آیا، تاریخ میں ہے کہ وہ کپڑے لے کے گئی، جس کمرے میں کپڑے رکھے تھے رات میں نور ساتے ہوا تو وہ لوگ اٹھے پڑے اس میں اور تڑپ کے پوچھا کہ وہاں کے پوچھنے لگے دوسرے دن صبح آپ لوگ کہاں کے ہیں؟ کہا مدینے کے ہیں۔ مدینے میں کہاں کے بتایا؟ جب تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ وہاں جو ہے وہ سر بیوی اور شوہر نے منہ پیٹ لیا، جا کے لوگوں سے کہا غضب ہو گیا، حسین قتل ہو گئے، غضب ہو گیا، حسین قتل ہو گئے، مدینہ لٹ گیا، آل محمد کا گھر جنگل میں لوٹ لیا گیا۔ عزیزان گرامی، سیاہ کپڑے رنگ کے آ گئے۔ لکھا ہے جب لٹی ہوئی چادریں آئیں تو ننھی سی چادر سکینہ کی تھی۔ ارے قبر سکینہ بھی طرف رک کر کے کہا بیٹی اٹھو، تمہیں پردے کا بڑا خیال تھا۔ اجرکم اللہ۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب سرہائے شہداء آئے تو ہر ایک بیوی نے آگے بڑھ کے سر لیے، کسی نے بی بی ام لیلہ نے جو ہے وہ علی اکبر کا سر لیا، امام حسین کا سر بی بی زینب نے لیا، عباس بن علی کا سر جو ہے وہ بی بی ام کلثوم نے لیا، دو سر تشت میں رکھے رہے۔ شام کی عورتوں نے کہا لگتا ہے ان کی ماں نہیں ہے، بس زینب تڑپ گئی۔ ارے ایسا نہ کہو، میں ان کی دکھیاری ماں۔ شہزادی نے مصائب پڑھے، قیامت کا سما تھا، زمین عرش ہل رہا تھا۔ ارے بیوی زینب کی مجلس تھی، سید سجاد مصائب پڑھ رہے تھے۔ لکھا ہے کہ 4000 لوگوں نے آ کے قسمیں کھا کے کہا سید سجاد ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کربلا میں آل مصطفیٰ لوٹ لی گئی۔ سید سجاد ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم سے تو کہا کوئی خارجی ہے۔ لیجیے عزیزان گرامی، آپ نے بھی کل دیکھا ہوگا، ہم بھی کھڑے تھے ایک تال کٹورے میں، جب محملوں پہ نظر پڑی، کسی سے محمل پہ لکھا تھا زینب، کسی پہ ام کلثوم، کلیجہ پھٹ گیا۔ ارے جب کسی آپ پردے زینب ام کلثوم نے دیکھے تھے، عباس یاد آئے بھیا کل بے کجاوا اونٹوں پہ آئے تھے، آج آگے دیکھو محملوں پہ پردے لگے ہیں۔ علی ابن ابی طالب کی بیٹی پھر سے محمل میں بیٹھ کے کربلا جانے کے لیے تیار ہوئی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ شہزادیاں اس گھر سے نکل کے آئی ہیں قبر سکینہ پر، تعویذ قبر سے لپٹ کے کہہ رہے بیٹی اٹھو، سکینہ اٹھو، ہم جا رہے ہیں مدینہ، ہم کربلا جائیں گے، اے بیٹی اٹھو۔
ارے تمہارے بابا پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گی؟ ایک قیامت تھی، خدا آپ کو شام کی زیارت نصیب فرمائے۔ ارے آنسو رکتے نہیں ہیں اس مقام پر جب قبر سکینہ کو دیکھتا ہے۔ ادرکمن اللہ، قافلہ رخصت ہو کے آیا۔ لکھا ہے کربلا میں جب قافلہ پہنچا، شہزادیوں نے اپنے کو اونٹ سے گرا لیا۔ ارے قبروں پہ پہنچی، عزیزان گرامی، قبریں بنی ہوئی تھی، لکھا تھا ہذا قبر غریب الحسین قتل الاتشانہ، یہ اس غریب کی قبر ہے کہ جو پیاسا ذبح کیا گیا۔ ارے زینب ام کلثوم کو مصائب یاد آ گئے۔ اے بھیا، ارے ہم نے تمہیں جب رہوار پہ سوار کرایا تھا، ارے اس وقت کوئی رقام سامنے والا نہ تھا۔ اے بھیا حسین اٹھو، ارے تمہاری امانت ہم نہ لا سکے، سکینہ قید خانے میں رہ گئی۔ اے عباس اٹھو، ارے ہم قید سے لٹ کے آئے ہیں، ارے آج ہم پرسہ دینے آئے ہیں۔ ارے علی اکبر کی جوانی کا پرسہ، ارے قاسم کے پامال لاشے کا پرسہ۔ اے حسین اٹھو، بہن کا استقبال کرو، ارے ہم تمہارا چیلم کرنے آئے۔ اے بھیا، ہم یہاں سے جائیں گے پھر کب آنا نصیب ہو۔ اے بھیا حسین، اپنے بہن کا پرسہ قبول۔ معبود کی مجلس کو قبول فرما، اشکبار آنکھوں پر رحمت نازل فرما۔ پروردگار اس گھر میں سدا ذکر حسین برقرار رکھنا، بانی مجلس کو شاد و آباد رکھنا، رزق میں وسعت و برکت عنایت فرمانا، مال و اولاد میں برکت دینا، صاحب خانہ ان کے اہل و عیال کو، مومنین کو، آمین کہنے والوں کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما، قائم آل محمد کا ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو نوکران امام میں شمار فرما۔ پروردگار اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، فتقبل منا انک السمیع العلیم۔ یا شاہد و عالم بھی ابھی انت و امی، ہوگا تیرا ماتم بھی ابھی انت و امی، ہوگا تیرا ماتم بھی ابھی انت و امی۔ پہ ہمارے جو قاسم کا جنازہ ہے، ہاتھوں پہ ہمارے جو قاسم کا جنازہ ہے، کا جنازہ ہے۔
مصائب کی ایک ایسی گھڑی آئی، پامال جنازے کو مقتل سے میرے بھائی، چن چن کے اٹھایا ہے، چن چن کے اٹھایا ہے، ہاتھوں پہ ہمارے جو قاسم کا جنازہ ہے، مقتل سے اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، ایک چاند سے پیارے کو پرواہ کے سہارے کو چادر میں سمیٹا ہے، شبر کے دلارے کو تپتے ہوئے صحرا سے قرآن کے پارے کو چن چن کے اٹھایا ہے، چن چن کے اٹھایا ہے، ہاتھوں پہ ہمارے جو قاسم کا جنازہ ہے، مقتل سے اسے میں نے چن کے اٹھایا ہے، سونا ہے جہاں مجھ کو اس موت کے آجل سے، مشکل سے میں لایا ہوں اس پھول کو جنگل سے، قاسم کے جنازے کو ایک خون کے دلدل سے چن چن کے اٹھایا ہے، چن چن کے اٹھایا ہے، ہاتھوں پہ ہمارے جو قاسم کا جنازہ ہے، مقتل سے اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، افسوس کبھی میں نے ایسا نہیں سوچا تھا کہ تیرا چچا تیرے لاشے کو اٹھائے گا، اس دشت مصیبت میں یہ وقت مگر آیا، چن چن کے اٹھایا ہے، چن چن کے اٹھایا ہے، ہاتھوں پہ ہمارے جو قاسم کا جنازہ ہے، مقتل سے اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، شبیر تڑپتے ہیں اور اشک بہاتے ہیں، قاسم کے جنازے کے ٹکڑوں کو اٹھاتے ہیں، شبیر کے یہ آنسو دنیا کو بتاتے ہیں، چن چن کے اٹھایا ہے، چن چن کے اٹھایا ہے، ہاتھوں پہ
جسے میں نے اکبر کی طرح زینب چاہا تھا جسے میں نے زینب وہ میرے دل کا ٹکڑا تھا جسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے چن چن کے اٹھایا ہے ہاتھوں ہمارے جو قاسم کا جنازہ ہے مقتل سے اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے مقتل کو لعینوں نے یوں لال کیا انجم پھولوں سے بدن اس کا پامال کیا انجم ایک پھول سے بچے کا یہ حال کیا انجم چن چن کے اٹھایا ہے چن چن کے اٹھایا ہے ہاتھوں ہمارے جو قاسم کا جنازہ ہے مقتل سے اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے یا شاہد عالم بھی ابھی انت و امی ہوگا تیرا ماتم بھی ابھی انت و امی ہوگا تیرا ماتم بھی ابھی انت و امی یا شاہد عالم بھی ابھی انت و امی ہوگا تیرا ماتم بھی ابھی انت و امی عہد پر سکینہ کی ماں نے پکارا لحد پر سکینہ کی ماں نے پکارا لحد پر سکینہ کی ماں نے پکارا لحد پر سکینہ کی ماں نے پکارا رہائی ملی ہے چلو گھر سکینہ لحد پر سکینہ کی ماں نے پکارا لحد پر سکینہ کی ماں نے پکارا ہوئی آج پوری تمنا تمہاری ہمیں مل گئی ہے ردائے ہماری ہمیں مل گئی ہے ردائے ہماری ہمیں مل گئی
مدینے رہا ہو کے جاتا ہے کنبہ رہائی ملی ہے چلو گھر سکینہ لہد پر سکینہ کی ماں نے پکارا لہد پر سکینہ کی ماں نے پکارا بہت تم اندھیرے سے ڈرتی ہو بیوی گھٹن قید کی کیسے سہتی ہو بیوی گھٹن قید کی کیسے سہتی ہو بیوی گھٹن قید کی کیسے سہتی ہو بیوی بنی خاک زندہ تمہارا بچھونا رہائی ملی ہے چلو گھر سکینہ پر سکینہ کی ماں نے پکارا لہد پر سکینہ کی ماں نے پکارا تماچے تمہیں شمر نے کتنے مارے نشاں انگلیوں کے ہیں رخ پر تمہارے نشاں انگلیوں کے ہیں رخ پر تمہارے نشاں انگلیوں کے ہیں رخ پر تمہارے گلا بھی رسن میں تھا جکڑا تمہارا رہائی ملی ہے چلو گھر سکینہ لہد پر سکینہ کی ماں نے پکارا لہد پر سکینہ کی ماں نے پکارا بندھی ہے جو رسی گلے سے چھڑا دوں میں اشکوں سے زخموں کو تیرے دھلا دوں میں اشکوں سے زخموں کو تیرے دھلا دوں میں اشکوں سے زخموں کو تیرے دھلا دوں اٹھو خون میں ڈوبا بدل دوں یہ کرتا رہائی ملی ہے چلو گھر سکینہ لہد پر سکینہ کی ماں نے پکارا لہد پر سکینہ کی ماں نے پکارا یہ وحشت کی راتیں گزارو گی کیسے تمہیں نیند بن ماں کے آئے گی کیسے تمہیں نیند بن ماں کے آئے گی کیسے تمہیں نیند بن ماں کے آئے گی کیسے نہ تڑ پاؤ ماں کو اٹھو اب خدا را رہائی ملی ہے چلو گھر سکینہ سکینہ کی ماں نے پکارا لہد پر سکینہ کی ماں نے پکارا لہد سے سکینہ کی آواز آئی
آگے کا منظر لہو رو رہا ہے قلم میرا اطہر لہو رو رہا ہے قلم میرا اطہر لہو رو رہا ہے قلم میرا اطہر نہیں دل سنبھالے میرا اب سنبھلتا رہائی ملی ہے چلو گھر سکینہ لہد پر سکینہ کی ماں نے پکارا لہد پر سکینہ کی ماں نے پکارا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا یکے زخم بسینہ لب احمر تشنا رخم خاک بسیرا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا بلایا تھا قضا نے علی اکبر لیلا گئے برچے یکانے علی اکبر لیلا بلایا تھا قضا نے گئے برچے یکانے جوانی کو مٹانے دکھی ماں کو رلانے جوانی کو مٹانے دکھی ماں کو رلانے باہر ہم باہر ہم توئی است پناہ ہم علی اکبر جانا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا تمہیں صغرا بلائے علی اکبر لیلا بہن نشک بہائے علی اکبر لیلا تمہیں صغرا بلائے بہن نشک بہائے صدا دیتی ہے ہائے میرے بھائی نہ صدا آئے دیتی ہے ہائے میرے بھائی نہ آئے آیا خالق سبحان ربک اکبر دی شان سوئے لشکر شیطان علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا تمہیں دولہا بناؤں علی اکبر لیلا دلہن بیاہ کے لاؤں علی اکبر لیلا تمہیں دولہا بناؤں دلہن بیاہ کے لاؤں کہ اب لاش اٹھاؤں کسے بین سناؤں کہ اب لاش اٹھاؤں کسے بین سناؤں رواں جانب میدان گرفت کا بکشف جاں تر شیف شاف جاں علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا تیری لاش پمادر علی اکبر لیلا اب آئی ہے کھلے سر علی اکبر لیلا تیری لاش پمادر اب آئی ہے کھلے سر ذرا اٹھ کے اکبر اڑا دے مجھے چادر اٹھ کے اکبر اڑا دے مجھے چادر منم اکبر و گریا بسر خاک شہیداں منم زار و پریشان علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا مصیبت میں ہے یہ ماں علی اکبر لیلا نہیں کوئی بھی پرسا علی اکبر لیلا مصیبت
ہاتھ میں ہے یہ ماں نہیں کوئی بھی پرسا میں ہوں قیدی یہ زندہ چلے آؤ میری جان قیدی زندہ چلے آؤ میری جان منم قیدی یہ زندہ بھی او علم ہتاباس ہوئے مادر گریا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا میں گھر جاؤں گی چھٹ کر علی اکبر لیلا تمہیں پاؤں گی کیوں کر علی اکبر لیلا میں گھر جاؤں گی چھٹ کر تمہیں پاؤں گی کیوں کر اے بیٹا علی اکبر اے بیٹا علی اکبر اے بیٹا علی اکبر اے بیٹا علی اکبر فدا عیکم دل بر مہ انور مادر خدا حافظ اکبر علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا اے ماجد سر اریا علی اکبر لیلا بیاں کرتی رہی ماں علی اکبر لیلا اے ماجد سر اریا بیاں کرتی رہی ماں میرے لال میری جاں با جاؤ میں قربان لال میری جاں بجاؤ میں قربان بیاں یوسف ثانی غم تشن دہانی تو رساب محانی علی اکبر